وعلیکم السلام. جی، آپ نے ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ جس دل میں یہ 7 علائشیں ہوں تو اس دل میں رب نہیں رہتا، جس میں آپ نے حرص الطعام اور حرص الکلام کا ذکر کیا تھا. تو میرے لیے بڑی فوڈ فار تھاٹ تھا. بہت سی چیزیں مجھے معلوم چلی زندگی میں کیوں کر رہا ہوں. تو سوال میرا یہ کہ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں، اور جو علائشیں ہیں اور اس موضوع پہ اگر آپ بات کر سکیں تو بہت گزارش ہے. تھینک یو. جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے 7 نہیں 10 کہی ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے اس بات کی، وہ سمجھنے کی چیز ہے. جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ رب تعالیٰ بہت پاک و صاف ہے، بہت پاکیزہ ہے. اتنا پاکیزہ رب اس دل میں رہ نہیں سکتا جہاں ہلکی سی بھی کوئی آلائش موجود ہو. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو آلائشوں سے پاک کر دو. غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حرص الکلام ہے، حرص الطعام ہے، یہ تمام چیزیں، ان سے دل کو پاک کر لیا جائے تو ہی رب اس میں آ کے رہے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق نفس سے ہے. تو اگر یہ کہیں دل میں ہمارے قیام کر لیں، باقی رہ جائیں، تو ہم کہیں نہ کسی نہ کسی مقام پر اپنے نفس کی بات مان لیں گے اور رب سے دور ہو جائیں گے. الفاظ پہ مت جائیے، جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو ان کی مراد ہے وہ دیکھیے آپ. تو ابھی جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ نفس سے لڑائی کی دعوت دے رہے ہیں جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. نفس سے لڑیے، دل کو پاک کر لیجئے، صاف کر لیجئے، تو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. کون سا روحانیت کیسے حاصل کی جائے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رزق میں وسعت کیسے حاصل کی جائے؟ دیکھیے، روحانیت کے حصول کا تو میں ابھی 2-3 سوالات کے جواب میں عرض کر چکا. سب سے مشکل کام جو ہے وہ خلق خدا کے جبر کو ہنسی خوشی برداشت کرنا ہے. یہ جبر برداشت نہیں ہوتا انسان سے، کہیں نہ کہیں اکھڑ جاتا ہے. تو جس شخص نے خلق خدا کے جبر کو سہنا سیکھ لیا ہنستے، وہ روحانیت پر ضرور چلا جائے گا. تو پہلا قدم تو یہی ہے. میں اتنی آپ کے سامنے گاڑی اردو گاڑی پنجابی بول رہا ہوں اور 1 گھنٹے سے آپ سب کا وقت برباد کر رہا ہوں، کیسی نصیحتیں آپ کو کر رہا ہوں. ابھی کوئی آدمی مجھے اوئے کہہ دے تو آپ دیکھیے میں اینٹ اٹھا کے دے ماروں گا. اب کسی کا جبر میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. تو پہلے تو انسان اپنے اندر سے یہ چیز نکالے، اور اس کو نکالنے کے لیے ایک عجیب سا راستہ اختیار کر لیجئے. قرآن پاک میں رب نے ایک بات فرمائی ہے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. اس کے آگے بھی حصہ جو میں زبان پہ نہیں لا رہا. تو جب ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اگر مجھے اندر سے یقین ہو، زبان سے بھلے نہ کہوں میں، کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. جب میرا رب مجھے عزت دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی اس عزت کو روک نہیں پائے گی کبھی. اور اگر اس کے برعکس ہو رہی ہے بات، تو ساری دنیا مل کے بھی مجھے نہیں بچا پائے گی. تو میری بے عزتی اور توہین کہاں سے ہوئی؟ ایک جملہ میں اور آپ بہت کثرت سے یوز کرتے ہیں کہ رازق ہمارا رب ہے، ہمیں رزق رب دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو سب سے زیادہ سنبھال کے سمیٹ کے رکھتے ہیں. کم از کم میں تو رکھتا ہوں کہ کوئی ایک پیسہ میرا لے کیسے جائے، یہ بتائیے. اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کو کوئی بندہ اسے لے جائے، لیکن
मैं सबसे ज्यादा उसी को समेट कर रखूंगा। और इससे बड़ा लतीफा ये है कि मैं ये कहता हूं कि मेरी जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। कोई आदमी मेरी कनपटी पर पिस्टल रख के मुझे मौत की धमकी दे के मुझसे कुछ भी करा ले, तो ईमान कहां गया मेरा, जो मैं दिन रात एक बात कहता रहता हूं। तो रूहानियत इख्तियार करने के लिए पहले रब ताला के फरमुदात पर ईमान तो लाऊं मैं कि रब क्या कह रहा है। जब मैं रब पर इतना ईमान ले आऊंगा उसके कही हुई बातों पर कि वो मेरी जाती जिंदगी में मेरे जाती अमाल से वो झलकने लगे, फिर समझिए कि मैं रूहानियत हासिल करने के लिए क्वालिफाई अब करने लगा हूं। पहले उधर तो आइए। जो रिस्क में बरकत का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अपने रिस्क में अल्लाह के बंदों को हिस्सेदार बना लीजिए। जिस हद तक आप में हिम्मत है और उसकी प्रायोरिटी, जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, वो रब ने बयान की भी है, हदीस में है कि आपके करीबी तरीन अजीज हैं, जैसे बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, फिर दोस्त अहबाब हैं और मिलने वाले हैं, ये इस प्रायोरिटी में। तो रब को जब हम हिस्सेदार बना लेते हैं तो हमारे रिस्क में बरकत बहुत आती है।